ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکٹیبلز کے حوالے سے ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس میں الیکٹیبلز کی کیا حیثیت ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدوار میدان میں لا رہی ہیں۔ ایسے میں اب بھی بڑی سیاسی جماعتوں کی ترجیح وہ امیدوار ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے انتخابات میں کامیاب ہوتے رہے ہیں یا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انتخابی سیاست میں ایسے امیدواروں کے لیے لفظ الیکٹیبلز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ الیکٹیبلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں چلے جائیں تو کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی، وسطی اور شمالی علاقوں کے خانوادے، گدی نشین، اہم سیاسی گھرانوں کا شمار بھی الیکٹیبلز میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پر نظر دوڑائی جائے تو الیکٹیبلز کی بڑی تعداد کامیاب ہوتی رہی ہے اور حکومت سازی میں ان کا کردار اہم رہا ہے۔ تاہم پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کے خاتمے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کی مقبولیت کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے مقبولیت حاصل کی اور بعض ماہرین کے مطابق پی ٹی آئی کی مقبولیت کے بعد نوجوان ووٹرز بھی متحرک ہوا ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے رائے دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں نوجوان ووٹرز کا کردار اہم ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ انتخابات 2024 میں جو کہ 8 فروری کو منعقد ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً 12 کروڑ 86 لاکھ ووٹرز ووٹ دینے کے اہل ہیں، جن میں سے 18 سے 35 برس کے تقریباً 5 کروڑ 91 لاکھ نوجوان ووٹرز حق رائے دہی کے اہل ہیں۔ کیا الیکٹیبلز کا اثر رسوخ کم ہو رہا ہے؟ فی الحال ایسی کوئی تحقیق نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ نوجوان ووٹرز نے الیکٹیبلز کی شکست میں اہم کردار ادا کیا ہو، لیکن آئندہ انتخابات میں الیکٹیبلز کو نوجوان ووٹرز کی حمایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گزشتہ 2 انتخابات کے دوران نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا، خاص طور پر جب 2013 میں پی ٹی آئی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جس کا نتیجہ پولنگ سٹیشن پر نوجوان ووٹرز کی لمبی قطاروں کی صورت میں نظر بھی آیا۔ لیکن اسی انتخاب میں الیکٹیبلز کی بڑی تعداد کامیاب بھی ہوئی تھی۔ دیہی علاقوں میں پارٹی ووٹ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ دوران تجزیہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شہری حلقوں میں الیکٹیبلز اتنی اہمیت نہیں رکھتے اور دیہی علاقوں میں پارٹی ووٹ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لہذا دونوں میں فرق ہے۔ لیکن الیکشن والے دن پاکستان میں کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماضی میں الیکشن 2018 کے دوران انتخابات میں ملتان سے نوجوان امیدوار سلیمان نعیم نے قد آور شخصیت اور الیکٹیبلز کی فہرست میں شمار ہونے والے سابقہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو شکست دی تھی، لہذا الیکشن والے دن کیا فضا بنتی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور ایک حقیقت بھی ہے کہ نوجوان ووٹر پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں دیہی اور شہری علاقے بھی شامل ہیں۔ ان میں تعلیم یافتہ بھی ہیں اور کم تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ان پڑھ بھی شامل ہیں، لہذا معاشرے میں جو سیاسی تقسیم ہے اس کا لامحالہ اثر نوجوان ووٹرز پر بھی پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان ووٹرز کا رجحان اپنے بزرگوں سے مختلف ہے، یعنی کہ ان کی رائے، ان کا نظریہ مختلف ہے اور وہ اپنے خاندان میں بھی اسی معاملے پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ نوجوان الیکٹیبلز کی سیاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر 1970 کے انتخابات میں نوجوانوں کا کردار دیکھا جائے تو اس وقت ملک کے تعلیمی اداروں میں نوجوان طلباء کی سیاست عروج پر، اس کا عکس انتخابات میں نظر بھی آیا تھا۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں جب طلباء تنظیموں پر پابندی لگی تو نوجوان کا سیاست میں کردار بھی کم ہو گیا، جبکہ پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ نوجوان انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ تاہم جب تک کوئی مستند ریسرچ سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال میری رائے کے مطابق سیاسی جماعتوں کو الیکٹیبلز کی ضرورت رہتی ہے، جبکہ الیکٹیبلز کو بھی سیاسی جماعتوں کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ پارٹی کا ووٹ بھی انہیں مل جاتا ہے اور اپنی محنت، کارکردگی اور تعلقات کی بنا پر ان کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔